ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن اور صدر ناظم تحریک منہاج القرآن کراچی ڈویژن مرزا جنید علی صاحب پرزور میٹنگ کیجیے گا، اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر سر کا استقبال کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم المقام محمد فہیم خان صاحب، ایڈیشنل ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن MES کراچی، محترم سید طاہر حسین شاہ صاحب، اور آج کی اس تقریب سعید میں تشریف فرما علماء ذی وقار، اساتذہ اکرام، والدین گرامی قدر اور ہونہار طالب علموں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے سلام عرض کرتا ہوں۔ ذرا بچوں کی توجہ چاہتا ہوں، آپ سب میری بات سن رہے ہیں؟ جی ہاتھ بلند کر کے بتائیں۔ پاکستان، پاکستان، اب توجہ اسی طرح رکھیے گا، بہت مختصر سا اظہار خیال ہے بیٹا۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ابھی پہلی تقریب ہے سال کی، پہلی تقریب ہے، لیکن سید طاہر شاہ صاحب نے جس طرح شب و روز محنت کی ہے، یہ بچوں کا ڈسپلن، والدین ذی وقار کا اس طرح بیٹھنا، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اساتذہ اکرام بھی بھرپور محنت کر رہے ہیں اور سید طاہر شاہ صاحب کی محنتیں بھی سامنے نظر آ رہی ہیں۔ اس پر بہت زیادہ سید طاہر شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ غار حرا کی خلوتوں میں اترنے والی پہلی وحی ہے۔ جب ہم اس دنیا میں بھیجے جانے لگے تھے تو اللہ رب العزت نے یہی وعدہ الست ہم سے لیا تھا عالم ارواح میں، اور ہم سے پوچھا تھا کہ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور ہم سب نے جواب دیا تھا قالوا بلا، کہ بے شک وہی ہے۔ یہ ربوبیت کا وہی ایفا تھا جو حرا کی خلوتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا کی۔ اقرا کے بعد جو اگلی بات فرمائی وہ کیا تھی؟ بسم ربک الذی خلق، یعنی ربوبیت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، اور وہی عالم ارواح کا ٹوٹا ہوا رب اس کا تسلسل عطا فرمایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس وحی کے نزول کے بعد رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مکہ کے کچھ لوگوں نے تو اسلام قبول کیا، لیکن اس وقت کی جو استعماری قوتیں تھیں اس نے اس کے خلاف مزاحمت شروع کر دی۔ 13 سال کی صعوبتوں کے بعد رسالت آپ کو پھر اس زمین سے ہجرت کرنی پڑی۔ اب آپ دیکھیں ذرا کہ ہجرت مکہ کے بعد ہجرت مدینہ جب ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ آپ کی اونٹنی بیٹھی تو وہاں مسجد نبوی کا قیام بھی فرمایا، اور اسلام کی پہلی یونیورسٹی صفہ چبوترے کا اہتمام بھی فرمایا۔ یہ صفہ چبوترا جسے اسلام کی پہلی یونیورسٹی کہا جاتا ہے، یہاں پر طلباء کی تعداد 40 سے 700 تک گئی تھی۔ اس کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علوم کا خاص فیضان جاری ہوا۔ وہاں آیات کی تلاوت بھی تھی، وہاں تزکیہ بھی تھا، وہاں کتاب کا علم بھی تھا، وہاں پر حکمت بھی تھی، اور وہاں پر وہ علوم بھی تھے جس سے انسانیت پہلے آشنا نہ تھی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ تعلیم، علم و عرفان، ربوبیت سے شناسائی کے بعد پھر وہ دھرتی ایسی چمکی، وہ ریاست مدینہ ایسی چمکی کہ پھر رہتی دنیا کے لیے ایک استعارہ بن گئی تعمیر و ترقی کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث ہو، فقہ ہو، تصوف اور عرفان ہو، سلمان فارسی کی صورت میں ہمیں چمکتے نظر آتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی صورت میں ہمیں چمکتے نظر آتے ہیں، غزالی اور رومی ایک درخشاں ستاروں کی مانند ہے، ابن العربی، فارابی، ابن سینا، ابن خلدون، ابو ریحان، اندلسی،
خوارزمی، یہ سارے چمکتے ستارے ہمیں پورے درخشاں ستارے اسلام کی تاریخ میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ سارا فیضان کس کا تھا؟ یہ اسی صفہ چبوترا کا تھا جو فیضان پنجگان نبوت کے حامل تھے، اور یہ رہتی دنیا کے لیے ایک استعارہ بن گیا۔ اب جب کبھی کوئی طالب علم ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اسی صفہ چبوترے کے اصحاب صفہ کا ایک استعارہ ہوگا، ان کا مقلد ہوگا۔ جب بھی کوئی استاد ہوگا تو معلم انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر ہوگا، اور جب کوئی اس سرزمین کے اوپر، اس دنیا کے اندر کوئی درسگاہ بنے گی تو وہ کیا ہوگی؟ وہ اسی صفہ چبوترے کی خیرات ہوگی۔ الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہوگا کہ جب کوئی اس سنت پر عمل کرے گا تو احسن تقویم کی بلندیوں پر پہنچ جائے گا، اور جب کوئی قوم اس سے روگردانی کرے گی تو پھر عدل الہی کے تحت اسفل سافلین کی گہرائیوں میں گر جائے گی۔ آج مملکت خداداد کی طرف دیکھتے ہیں، تاریخ انسانیت میں جب کسی قوم نے صفہ چبوترے کی ابتدا کی ہے تو اسے بلندی ملی ہے۔ تحریک پاکستان میں علی گڑھ یونیورسٹی بھی اسی سنت کی ابتدا تھی کہ جس کے صدقے میں پھر یہ پاکستان کی ریاست وجود میں آئی ہے۔ ہم پاکستان بننے کے بعد اپنا مقصد بھول چکے تھے، ہم بھول چکے تھے کہ یہ ریاست پاکستان ہم نے کس لیے حاصل کی ہے۔ ہم اس وقت اگر تعلیمی نظام کی طرف اگر دیکھیں تو سرمایہ دارانہ نظام تعلیم اس قوم پر مسلط کیا جا چکا ہے۔ اگر ہم سرکاری تعلیمی نظام کی طرف اگر دیکھیں تو طبقاتی نظام تعلیم ہم پر مسلط ہو چکا ہے۔ والدین کا اگر تعلیمی رجحان دیکھیں تو میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں الا ماشاءاللہ کہ انہیں ہر چیز کی فکر ہے، گھر کی تعمیر، گھر کے اخراجات، راشن، یوٹیلیٹی بل، لیکن جب بات آتی ہے فیسوں کی تو پھر ادائیگی کے لیے ہمیں بہانے نظر آتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ والدین کو جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ تعلیم پر بھی پوری توجہ دے رہے ہیں، اور سرکار کی طرف دیکھیں، گورنمنٹ کی طرف دیکھیں تو اس کی علم دوستی بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جی ڈی پی کا صرف 2.5% جو ہے وہ تعلیم کے لیے مختص کیا ہے۔ یہ تعلیم کے ساتھ کتنا شرمناک مذاق ہے، لیکن ایسے میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری مدد اللہ العالی نے جہاں دیگر تجدیدی خدمات سر انجام دی، وہیں اس قوم کے لیے ایک تعلیمی نظام کا تحفہ بھی دیا ہے۔ اس وقت منہاج ایجوکیشن سسٹم کی صورت میں اس قوم کو 700 سے زائد تعلیمی اسکول اور تعلیمی انسٹیٹیوٹ فراہم کیے گئے ہیں۔ الحمدللہ 10,000 سے زیادہ لائبریریز ہیں، نظام المدارس کا بھی پورا نیٹ ورک بننے جا رہا ہے۔ الحمدللہ شریعہ کالج کی صورت میں ایک درخشاں تعلیمی ادارہ اس قوم کے پاس ہے جس میں علماء ہر سال فارغ التحصیل ہو رہے ہیں۔ منہاج یونیورسٹی لاہور اس وقت تیزی سے ابھرتی ہوئی یونیورسٹی ہے جس میں اس وقت 14,000 طلبہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ میں یہاں پر یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آغوش جو ایک یتیم اورفنیج سینٹر تھا، اس کے اندر جب زلزلہ آیا تو یہ شیخ الاسلام نے قوم کو تحفہ دیا تھا آغوش کا۔ اس وقت پہلے وہ یتیم بچے اس وقت جامعۃ الازہر میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا تھا کہ سر سید نے اس قوم کو 1 علی گڑھ دیا تھا، میں اس قوم کو 100 علی گڑھ دوں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ اس وقت دا ایجوکیشن سٹی کے لیے ایک زمین لی جا چکی ہے پنجاب کی سرزمین کے اوپر، جو اس پاکستان کی ریاست کی سب سے بڑی درسگاہ بننے جا رہی ہے۔ الحمدللہ یہ تعلیمی تحفے ہیں۔ کراچی کے اندر بھی الحمدللہ منہاج ایجوکیشن سسٹم گزشتہ 3 سال کے اندر ڈیولپ ہو کے سطح پر آ چکا ہے۔ 14 تعلیمی ادارے اس وقت تعلیم کی روشنی فراہم کر رہے ہیں۔ 3 جو ہیں وہ انشاءاللہ قریب اسی سیشن میں کھلنے جا رہے ہیں، اور اب دیگر تعلیمی ادارے بھی الحاق کی سطح پر ہمارے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ ہمارا اپنا تعلیمی نصاب ہے،
جہاں 80 سے زائد کتب خود ترتیب دی گئی ہے. ایسا کوئی تعلیمی نظام میں نے نہیں دیکھا. دیگر سے تو لے رہے ہیں جو اپنا تعلیمی نظام وضع کر چکے ہوں. یہ تعلیمی نصاب کیا ہے؟ یہ نصاب امن بھی ہے، نصاب علم و تربیت بھی ہے، اس میں اسلام بھی ہے، اس میں پاکستانیت بھی ہے، اس میں شخصیت سازی بھی ہے، اس میں اسلامی اقدار بھی ہیں، اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق اور محبت بھی ہے. الحمدللہ یہ جامعۃ الازہر کی طرز پر ایک ایسا تعلیمی ادارہ بنتا چلا جا رہا ہے جو انشاءاللہ رہتے دنیا تک اپنی علم اور عرفان کی روشنی بکھیرتا رہے گا. منہاج گرامر اسکول ماشاءاللہ پہلی تقریر ہی بتا رہی ہے کہ اس کا مستقبل بہت درخشاں ہے، جس پر میں محترم سید طاہر صاحب کو بھی اور ان کی پوری ٹیم کو، اس اسکول کے اساتذہ کرام کو، اس کی انتظامیہ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہاں میں ان والدین گرامی کو بھی بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین تعلیمی ادارے کا انتخاب کرتے ہوئے اپنے بچوں کو اس جانب بھیجا ہے. اسی طرح استقامت کا مظاہرہ کیجیے گا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک شخصیت بھی ایسی ملے گی کہ وہ اس قوم اور ملک کا مستقبل سنواریں گے انشاءاللہ. بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اظہار خیال کا موقع دیا، اور اللہ کے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العزت ان تعلیمی اداروں کو مزید تعمیر اور ترقی عطا فرمائے. یہاں پر چند چیزیں قابل ذکر ہیں. ویسے تو جب سے ہم بیٹھے ہوئے ہر سرگرمی ہی قابل قدر تھی، لیکن جو چیز ہمیں یہاں پر نظر آئی کہ اس کو کہا تو گیا کہ وہ ایک مزاح کا ٹیبلو تھا. میرے خیال میں یہ بڑی اہم اور سنجیدہ بات تھی کہ 4 گھنٹے تعلیمی ادارے میں بچے آتے ہیں، لیکن 20 گھنٹے وہ والدین گھر اور علاقے کی صحبت میں رہتے ہیں. تو وہاں سے بھی بہت کچھ وہ لیتے ہیں جو اس ٹیبلو میں پیش کیا جا رہا تھا. یہاں پر ایک بچے کا تذکرہ ہوا، محمد عاطف کا. ہم ضروری سمجھتے ہیں جس طرح وہ بچہ دن میں کام کر رہا ہے اور پھر تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے، تو منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کراچی کی جانب سے اس بچے کی جو کتب ہیں، اس کا جو تعلیمی جو ابتدائی خرچہ ہے، وہ انشاءاللہ منہاج ایجوکیشن سسٹم کراچی کی طرف سے اس خرچے کو اٹھایا جائے گا انشاءاللہ. اور جو سخاوت کا میں نے مظاہرہ دیکھا، یہاں پر 11ویں کی دیگوں پر تو پیسہ خرچ کرتے ہیں لوگ، لیکن تعلیم کی یہ حوصلہ افزائی، اس پر میں مبارکباد دیتا ہوں. سر سیف صاحب کا آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو، جس طرح آپ نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہے. اس کے اندر ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. یہی تعلیم اور ترقی جو ہے وہ قوموں کو ترقی کی طرف لے کے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس آپ کی کاوش کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.